ہمارے یہاں مائیں جو ہیں وہ رش کرتی ہیں ایک دم سے کہ جی بچے کو موشن لگ گیا تو اینٹی بایوٹک، بچے کو بخار ہو گیا اینٹی بایوٹک، کھانسی ہو جائے تو فوراً سیرپ کا کوئی بھی چیز ہو. آج ویسٹ میں جو ہے اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر اور کسی بنیادی نقطے پر پہنچ کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ کینڈیز کی طرح کھلائی جا رہی ہے. ایک نسخے میں دیکھتا ہوں 3 اینٹی بایوٹکس لکھی ہوئی ہیں. اس کے نقصان ایک جو بہت کامن ہمیں دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ بچوں کی امیونٹی ویک ہونا شروع ہو گئی. اچھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کینسر کامن ہے ایسے آٹو امیون ڈیزیزز بھی کامن ہیں. اچھا. عام آدمی کے لیے اگر میں کہوں کہ آٹو امیون ڈیزیز کیا ہے، جو نہ دیکھنے والی نہیں، جو ذرا سا مشکل سا ایک لفظ ہے عام ہماری، کیونکہ ہمارا جو آڈینس ہے وہ ایک لے مین ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یعنی جس کو آپ نے بٹھایا تھا دیکھ بھال کے لیے وہی آپ کے خلاف سازش شروع کر دی، اور آپ کی جو اینٹی باڈی، آپ کی جو امیونٹی ہے وہ آپ کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، اٹیک کر دیتی ہے، اور پھر اس کے علاج کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ والی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی اور اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی کہ حیرت ہوتی ہے کہ مائستھینیا گریوس کی شکل میں، السریٹو کولائٹس کی شکل میں، کروہن ڈیزیز کی شکل میں، اور پتہ نہیں کیا کیا، ایون ڈائبٹیز کا بھی ایک فنومینا ہے یہ والا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں نہ صرف لوگ مبتلا ہو رہے ہیں مسلسل، اور ہم لوگ صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں جی یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے لہٰذا آپ لگ جاؤ اس کا علاج ڈھونڈنے کے لیے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ یہ چیزیں نہ ہوں، ہم اس پر ورکنگ نہیں، نہ پہلے کر رہے تھے نہ آج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری جو کھاد ہے وہ یوریا کے بغیر مکمل نہیں ہے. ہمارے پاس اسپریز ہو رہے ہیں مختلف قسم کے کیمیکل کے جو کہ ہم کھا رہے ہیں اور انہی سبزیوں کو. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں ہیں. بنیادی طور پہ پانی ایک بہت بڑا کمپرومائزنگ ایک ایجنٹ بن گیا ہمارے یہاں. ایون ہم سانس لے رہے ہیں تو ہم کیمیکل انہیل کر رہے ہیں، پانی کی شکل میں کیمیکل لے رہے ہیں. تو کینسر، آٹو امیون ڈیزیز، انفیکشن، ہیپاٹائٹس، اور یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر کیا ہو. سر یہ جو ہم کوئی بھی قسم کا کوئی بھی برانڈ کا پانی پی لیتے ہیں اور یہ جو پانی ہوتا ہے یہ بھی ہم کیمیکل انٹیک کر رہے ہیں. This is not the پانی that we are taking. مطلب بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے اس میں سے پہلے ایک کھارا پانی لیا. عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ میٹھا بھی لیتے ہوں گے. اس میں سے آپ نے سارے سالٹس جو ہیں وہ نکال لیے اور پھر اضافی سالٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دیے. تو نیچر کو آپ نے چھیڑ دیا. جب آپ نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو وہاں پرابلم جو ہیں وہ تحفے میں آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو پانی کے ذریعے ہمارے اندر تو منرلس بھی جاتے ہیں نا بہت سارے ایسے. تو اس پانی کے ذریعے کیا ہم یہ منرلس کے انٹیک لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک ہے قدرتی چیز اور ایک ہے سنتھیٹک چیز. ٹھیک ہے. کسی نے ڈالا جو مقدار تھی اس سے کم، کسی نے ڈالا اس مقدار سے زیادہ، کسی نے برابر کر دیا. تو کیا ہمیں وہ ریلیونٹ فیڈ، یعنی ہیوی منرل پانی جو ہے وہ ہم پی رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے گردے کمپرومائز ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے بیسیکلی، یہ گورنمنٹ لیول کے کام ہے کہ وہ ایک انسان کو جو اس کا شہری ہے اس کو صاف پانی پینے کا مہیا کرے. سر بتائیں پانی کا کس طریقے سے صحیح انتخاب کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو آبشار والے پانی ہوتے ہیں، جو رورل ایریاز ایسے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو پانی پی رہے ہوتے ہیں، کیا وہ صحیح پانی ہوتا ہے؟ ویسے اس کو میں نے پی کے دیکھا آبشار کا تازہ جو پانی ہوتا ہے، کبھی بوتل میں بھر کے پہ تو ہزم بھی آتا ہے اور اتنا بھوک بھی لگا. ہاں نا. میں کراچی میں رہتا ہوں، 9 آبشار. آپ لاہور میں رہتی ہیں، یہاں کوئی آبشار نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہے. اور کروڑوں لوگ ہیں. ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں، ہم بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ اسباب مہیا کر دے کہ ہمیں بھی صاف اور ستھری چیزیں ملنی شروع ہو جائیں. ارے واہ. سر یہ جو بیماریاں ہیں یہ پہلے روح میں آتی ہیں یہ جسم کے اندر آتی ہیں؟ پہلے کیا کہا آپ نے؟ یہ جو بیماری ہے یہ پہلے ہماری روح کے اندر آتی ہے یا ہمارے جسم میں آتی ہے؟ ہمارے جسم میں بنیادی طور پہ پہلے آتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ہماری روح جو ہے اس سے متاثر ہونا شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایک طبیب جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے اندر بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم طبیعت کہتے ہیں یا جس کو ہم امیونٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہر لیول پہ، چاہے وہ یہ جو ہے ذہنی کوئی مسئلہ ہو یا جسمانی مسئلہ ہو یا روحانی مسئلہ ہو، اس کو ایک کریکشن کرنے والی چیز جو ہے وہ ہماری باڈی میں موجود ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد پیدا ہوئی یا 20 سال کے بعد پیدا ہوئی. رحم مادر میں نطفہ قرار پانے سے لے کر آخری ہچکی، آخری سانس تک جو قوت ان چیزوں کو کریکشن کر رہی ہے وہ طبیعت ہے اور وہ مینیج کرتی ہے چیزوں کو. لیکن ہم اس کو اتنا تھکا دیتے ہیں،
ہم اپنی غذاؤں سے، اپنی روٹین سے، اپنے سونے جاگنے سے، اپنے اور دوسری طرح کے معاملات سے، کہ وہ پھر ویک ہو جاتی ہے، اور پھر جو دوسری قوتیں ہیں، جو منفی قوتیں ہیں، جو بیماریوں کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ ان پہ غلبہ پا لیتی ہیں. اور ہم آج دیکھیے کہ میڈیکل سائنس جس عروج پر ہے، ہمیں اصولی طور پہ ہمارے پاس صحت کے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے. شاید ہر شخص بیمار ہے، کسی کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن ہے، کسی کے ساتھ الرجیز کا ایک طوفان ہے، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے. تو کیا ہمارا جو پاتھ وے ہے وہ صحیح ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. سر، یہ حکمت اور قدرت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا انسان اگر قدرت کے ساتھ جڑ جائے تو بیماریاں کیا ہمارے جسم سے خود بخود دور ہو جائیں گی؟ از دیٹ ٹرو؟ طب یونانی جو ہے وہ بنیادی طور پہ قدرتی علاج ہے. اچھا. میں نے کہیں سے کوئی چیز پک کی جڑی بوٹی کی شکل میں، اور اسی سے پھر میں نے اپنی دوائیں بنائیں. ٹھیک ہے. تو میری باڈی کے اندر جو ہے وہ پوری طور پہ ایک صلاحیت موجود ہے کہ وہ نیچرل چیزوں کو ایکسیپٹ کر لے اور پھر ڈائجسٹ کر لے اور پھر ایبزارب کر لے. ٹھیک ہے. یہ بنیادی فلسفہ ہے ہمارے اس کا. تو اس لیے یہ جو چیزیں نیچرل جو میڈیسنز ہیں، یہ شاید آپ کو اس کا جو رزلٹ ہے وہ تھوڑا سا دیر میں مل جائے. جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا، ایسا ہوتا نہیں ہے، جلدی مل جاتا ہے، اور اس کے سائڈ ایفیکٹس ایز سچ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے سنتھیٹک دواؤں کے. اچھا. یہ جیسے اگر میں نبوی علاج بولوں جس میں زیتون بولا جاتا ہے، کلونجی بولا جاتا ہے، شہد کا بولا جاتا ہے، تو کیا یہ آج بھی میتھی جی، تو یہ ریلیونٹ ہے؟ یہ ساری چیزیں ابھی بھی آج کے اس دور میں ان سے ساری ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، ساری تو نہیں. ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو ریفر کیا مختلف بیماریوں کے حساب سے، بیماریوں کے اعتبار سے. تو اور پھر یہ کہ اس وقت لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ایک جد و جہد سے عبارت تھی. گھوڑ سواری ہے، اونٹ کی سواری ہے، موومنٹ ہو رہی ہے، مسلز جو ہیں اس کی ایک فلیکسیبلٹی مینٹین ہو رہی ہے. بچپن سے تجارت کر رہے ہیں، پورے ریگستانی علاقوں سے نکلتے تھے، سینکڑوں میل کا سفر جو ہے اس پہ طے کیا جا رہا ہے. مرد عورت بچے سب ہوتے تھے. کنویں کے پانی کا استعمال، یعنی ایک محنت والی زندگی تھی. تو اس میں باڈی کا جو ایک فینومینا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ریگستانوں میں دھوپ کتنی لگتی تھی سر جسم میں، نہ اے سی تھے، گرمیوں میں گرمی کو فیس کرنا ہے، سردیوں میں سردی کو فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. برسات میں برسات کو فیس کرنا ہے. یہ سارے فینومینا جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے پہلے، جب تک یہ چیزیں نہیں آئی تھی. لیکن آج جو ہے وہ ہم ٹوٹلی اس کے الٹ چل رہے ہیں. جو ہے ہم گرمیوں میں ہمیں اے سی چاہیے، ہم عادی ہو گئے اس کے، ہماری باڈی جو ہے وہ فوراً ریئیکٹ کرتی ہے. ہمیں سردیوں میں جو ہے وہ ایک گرم انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، تو اس کی ہاں، اور وہ نیچرل تھا کیونکہ باڈی کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میانہ روی اور اعتدال کا راستہ جو ہے، میں ہر وقت ہی بیٹھا رہوں اے سی میں تو گڑبڑ ہے.